اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ موبائل آف کرنا آپ بھول گئے اور دوران نماز موبائل بج رہا ہے تو عمل قلیل کے ذریعے آپ دوران نماز موبائل کو بند کر سکتے ہیں۔ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ جس طرح ممکن ہو مگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ بعض دفعہ موبائل پینٹ کے پیچھے والی جیب میں ہوتا ہے اور ظاہر ہے اس صورت میں ایک ہاتھ سے موبائل نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے موبائل میں ایسی ٹون لگی ہوئی ہے کہ جو گانا باجا وغیرہ ہے، اور اس وقت میں آپ پر ضروری ہے آپ اپنی نماز کو توڑیں اور موبائل کو بند کریں، اس لیے کہ پوری مسجد کی نمازیوں کی نماز کے اندر خلل واقع ہو رہا ہے۔ اولاً تو اس قسم کی ٹون وغیرہ ہونی نہیں چاہیے گانے باجے والی، اور بدل نخواستہ اگر ایسی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، موبائل سجدہ گاہ پر پڑا ہوا ہے، اب ظاہر ہے آپ قیام میں ہیں، موبائل نیچے ہے، تو اس وقت کے اندر آپ کے لیے حکم یہ آپ نماز توڑ کے موبائل کو آف کریں، بند کریں، تاکہ سب کی نماز میں خلل نہ آئے۔ تو بہتر یہی ہے کہ مسجد میں آنے سے پہلے ہی اپنے موبائل کو آپ سائلنٹ پر لگا لیں۔ باجماعت نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کا ثواب ایک نماز ہی ملے گا، اور باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک روایت میں آتا ہے کہ 27 درجے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 28 درجے ایک نماز کا ثواب ہے۔ یعنی آپ اگر نماز اکیلے پڑھیں گے تو اس کا ایک ہی ثواب ملے گا، مگر باجماعت جو ہے اللہ آپ کو 27 گنا زیادہ ثواب بتائے گا باجماعت نماز پڑھنا، اور باجماعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ تو آپ نماز گھر میں تو پڑھ رہے ہیں، نماز تو آپ کی ہو رہی ہے، فرض آپ ادا کر رہے ہیں، مگر آپ واجب کو چھوڑنے والے ہیں، آپ گناہگار ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے نا، حضور نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں کسی کو مصلی پہ کھڑا کروں اور جاؤں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو مسجدوں کو نہیں آتے۔ تو خدا را اللہ اس کے رسول کو ناراض مت کیجئے۔ بالخصوص نماز فجر کے حوالے سے یہ کافی سستی دیکھنے کو ملتی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، تو خدا را واجب کو ترک کرنے کا گناہ اپنے ذمے مت لیجئے۔ اچھا جی، صدقہ دینا کس کو افضل ہے؟ یاد رکھیے گا، صدقہ واجبہ ہو یا صدقہ نافلہ ہو، نفلی صدقہ ہو یا زکوٰۃ یا صدقہ فطر والا ہو، یا پھر بعض دفعہ بندہ خود اپنی جان کا صدقہ اتارتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفلی صدقہ، تو بہتر یہی ہے آپ ان کو دیں کہ جو آپ کے اعزاء و اقرباء ہیں، جو مستحق ہیں۔ آپ کے اگر بھائی ہیں، بہن ہیں، چچا زاد، ماموں زاد، پھپھی زاد، خالہ زاد، کہ جو مستحق زکوٰۃ ہیں یا مستحق زکوٰۃ نہیں ہیں مگر ان کے حالات ایسے ہیں کہ گھر کا گزر بسر نہیں ہو رہا، تو خدا را پہلے ان کو دیجیے اور پھر آپ دوسروں کو دیجیے، وہ زیادہ مستحق ہیں۔ اچھا جی، آستینیں فولڈ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب الاعادہ ہے۔ اگر کسی بندے نے آدھی آستین سے زیادہ فولڈ کی ہوئی ہے تو وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی بندہ آستینوں سے زیادہ فولڈ کی ہوئی ہے اور پھر وہ رکوع میں جا کے آستینیں سیدھی کرتا ہے تب بھی نماز مکروہ تحریمی ہی کہلائے گی۔ ہاں، آدھی آستین نہیں بلکہ ہلکی سی فولڈ کی ہوئی ہے تو اس وقت میں نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی۔ آستینیں ہیں یا پینٹ ہیں یا شلوار کو فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کئی نمازیوں کو بتانے کے باوجود بھی جب نماز کھڑی ہوتی ہے تو وہ پینٹ کو اوپر کر رہے ہوتے ہیں، پینٹ اوپر سے فولڈ کریں یا نیچے سے فولڈ کریں، دونوں صورتوں میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔ اچھا، بعض دفعہ نمازی پوچھتے ہیں کہ کئی نمازی ایسے ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور وہ سو جاتے ہیں، یعنی بیٹھے بیٹھے بعض نمازیوں کو نیند آ جاتی ہے، اور بالخصوص جمعے میں تو اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب خطاب ہو رہا ہوتا ہے تو کئی ایسے ہمارے نمازی دیوانے ہوتے ہیں، وہ سو رہے ہوتے ہیں، چلیں جی وہ رحمت کی لوریاں لے رہے ہیں، سو رہے ہیں، تو اللہ کا گھر ہی ایسا گھر ہے کہ جہاں ہر بندے کو نیند آ جاتی ہے، تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ ایسے بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے یا اونگتا رہتا ہے یا جھونکے لیتا رہتا ہے یا نماز میں سو جاتا ہے تو ان صورتوں سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی بندہ کسی چیز کا ٹیک لگا کے سویا ہوا ہے تو پھر اس وقت میں وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر کسی دیوار کا یا کسی پتھر کا ڈیسک کا
سہارا لے کے سو گیا اور آنکھ لگ گئی تو اس وقت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. ویسے وہ بیٹھ کے جھونکے لے رہا ہے تو اس وقت میں وضو جو ہے وہ نہیں ٹوٹتا. اچھا یاد رکھیے گا ہمارے ہاں لفظ یہ جو ہے نا کدو شریف جسے ہم کہتے ہیں لوکی، بعض دفعہ لوگ مذاق میں نا لفظ کدو کا بڑا نازیبا استعمال کرتے ہیں. کئی نوجوانوں کو یعنی وہ مذاق میں کہتے ہیں جناب میرا کدو، یعنی وہ عذر مذاق یہ لفظ کدو کا استعمال کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ توہین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کدو شریف جو ہے میرے اور آپ کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا. امام مالک کے زمانے میں کسی شخص نے کہا کہ جناب مجھے تو کدو پسند نہیں ہے. آپ نے فرمایا توبہ کر ورنہ میں تجھے 10 کوڑے ماروں گا. اس لیے کہ کدو جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند تھے کہ ایک درزی نے حضور کو دعوت کی اور دعوت میں اس نے کدو شریف یعنی سو کا گوشت ہوتا ہے نا، سو کا گوشت پکایا اور سو کے گوشت میں اس نے لوکی کے کدو کے ٹکڑے کر کے ڈالے اور سرکار مدینہ وہ پیالے کے کنارے سے حضور اپنی انگلی مبارک لگا کے کدو مبارک تلاش کر رہے تھے. حضور کو اتنی پسند ہے تو کبھی اس طرح کا بھی کھانا بنا کے کھا لیجیے گا، سو کا گوشت ہو اس میں پھر لوکی ڈال کے کھائیے گا، اللہ کے نبی کی سنت ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ کدو شریف اس کے فائدے بھی بہت ہیں. کدو جو ہے یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے، پیٹ کو نرم کرتا ہے، سینہ صاف کرتا ہے، اور کدو ایسی ہاضمہ مند غذا ہے اگر بندہ کوئی بھاری غذا بھی کھا لیتا ہے تو کدو اس کو بھی ہاضمہ کرتا ہے. اس کے اتنے فوائد ہیں کدو شریف کے. جگر کے اندر اگر گرمی ہے تو کدو کا لوکی کا جوس بنا کے پیا جائے تو جگر کی جو ہے وہ گرمی بھی زائل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، آپ نے ویسے کھانا ہے مگر سرکار کی سنت سمجھ کے کھائیں گے اس پر اللہ آپ کو ثواب بھی عطا فرمائے گا. اچھا بعض دفعہ بچوں کے نام لوگ کہتے ہیں جناب میں نے بچے کا ایسا نام رکھنا ہے کہ پورے علاقے کے پوری دنیا کے اندر بھی نہ ہو. یہ لوگوں کا مزاج بن گیا جی، بالکل یونیک سا نام ہونا چاہیے، ایسا کسی کا نام ہو ہی نہیں. ٹھیک ہے، جو یاد رکھیے گا یہ جو لوگوں کے اندر آ گیا نا کہ ایسا نام، تو پھر تو میں تو جناب اپنے بچے کا ایسا نام رکھو انتڑ منتڑ، کسی کا نام ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں نا تو صحابہ کرام کی نسل در نسل محمد 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 بن محمد بن محمد بن محمد، یعنی ان کی جو ہے 15 نسلوں تک ان کی اولادوں کا نام محمد محمد ہوا کرتا تھا. تو یہ کہنا جناب بالکل یونیک نام ہو، ایسا کسی کا نام نہ ہو. اور بعض نام تو ایسے ہوتے ہیں وہ زبان پہ بھی نہیں چڑھتے اور ان کا ماننا ہی اتنا جو ہے بےہودہ مانا ہوتا ہے، اللہ کی پناہ. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نام کا اثر جو وہ شخصیت پر پڑتا ہے. ایسے نام نہ رکھے جائیں کہ جن کا کوئی معنی نہ ہو. میں ہمیشہ کہتا ہوں آج کل بچیوں کے نام کرن رکھا ہوا ہے، اب یہ سارے صنم نام رکھے ہوئے ہیں، یہ سارے ہندوانہ نام ہیں، وہ دیکھتے ہیں ٹی ویوں کے اندر اور ویسے نام رکھ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے گا نام یا تو صحابہ کرام کے نام پر رکھیں یا پھر اپنا انبیاء کرام کے نام پر، یا جو اللہ کے صفاتی نام ہے وہ نام رکھیں، مگر ساتھ میں لفظ عبد لگانا یہ ضروری ہے. جیسے لوگ نے ستار نہیں، رحمان نہیں، عبد الرحمن یا عبد الستار وغیرہ کہنا چاہیے. اچھا بغیر سحری کی اگر بندہ کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. عورت بغیر محرم کے نہ حج کر سکتی ہے نہ ہی عمرے پہ جا سکتی ہے. اقامت میں اس وقت کھڑا ہونا چاہیے جب مؤذن حی علی الصلاۃ پہ پہنچے، تب جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے. پہلے کھڑا ہونا یہ مکروہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں جناب غسل کے وقت اگر بندہ کلمہ طیبہ نہ پڑھے تو غسل نہیں ہوتا. ایسا جو ہے بالکل نہیں ہے. اور میں نے کل بھی کہا تھا واش روم کے اندر جہاں اٹیچ واش روم ہے تو وہاں کلمہ طیبہ اور دعائیں وغیرہ آپ نہیں پڑھیں گے. ہاں اگر غسل خانہ الگ ہے تو وہاں آپ دوران غسل جو ہے یا وضو کے دوران آپ ذکر اذکار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں. یہ کسی نے پرچی دی ہے سوالات کی، انشاءاللہ کل اس کے جوابات دیں گے. آمین. اللہم